بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے ساحل شہید کے حوالے سے. ساحل گلاب جو پسنی وارڈ نمبر 4 کا رہائشی کا ایک معصوم کمسن طالب علم 4 اپریل 2025 کو یہ اپنے گھر کے قریب سے پراسرار طور پر لاپتہ ہوا تھا اور 6 اپریل یعنی 2 دن بعد ساحل کے ہمیں ڈیڈ باڈی ملی. تو یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا, یعنی اس میں نہ کوئی فوٹیج ہمیں ملی نہ کوئی اور کسی قسم کا کلو ملا. تقریباً 2-3 مہینے تک یہ اس پہ ہم ورکنگ کر رہے تھے, کافی ایفرٹس کیے. اس میں 3 انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے بنایا تھا. ایک ڈی ایس پی سٹی گوادر جس میں ایس ایچ او سٹی محسن تھے, اپنے ڈی ایس پی پسنی زاہد ارسلان, اور تیسرا جو ہے ہمارا کوئی خفیہ ٹیم تھا. وہ جب ہمیں انفارمیشن ملتی تھی اس ٹیم کے ذریعے ہم یہ ریکی کرتے تھے. وہ ہمارے سادہ ورگی والے تقریباً 5-6 وہ. تو اس کو پھر ٹیکنیکل بیسس پہ ہم کام کر رہے تھے. اس میں یہ مشکل تھی کہ چونکہ یہ شہید ساحل موبائل یوز نہیں کرتا تھا تو اس لیے ان کے نہ سی ڈی آرس نہ کوئی اور ٹیکنیکل کلوز لیڈز ہمیں مل رہے تھے. اسی دوران پبلک کی طرف سے علاقے کے لوگوں کی طرف سے خوف آراز تھا کہ ہمارے بچے باہر نہیں جا سکتے. ظالمانہ طریقے سے ملزمان نے اس کا قتل کیا تھا. تو کافی دھرنے ہوئے, ایجیٹیشن ہوئے, جو پولیس نے اور سول ایڈمنسٹریشن کی مدد سے اپنا اے سی سب ہمارے بیٹھے ان لوگوں نے کافی اچھا رول پلے کیا. یعنی فیملی کو اور لوگوں کو یقین دلایا کہ پولیس دن رات اس پہ کام کر رہی ہے, کیونکہ ساحل صرف گلاب کا بچہ نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, وہ سب کا بیٹا تھا. اور ہر بچے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہمارے بھی اسی طرح بچے ہیں. اور آفیشل رسپانسبلٹی سے ہٹ کے بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے, یعنی ہمیں پریشان تھے. تو روز ان سے اپڈیٹ لیتے تھے. تقریباً 6-7 ادھر ہم نے میٹنگس کیے. پھر اللہ کے فضل سے آخر میں ابھی تقریباً کچھ عرصہ پہلے ملزمان کو تو ہم لوگوں نے 2 دن پہلے اٹھایا, کل ان کا ریمانڈ لیا. تو ان کو ٹیکنیکل ہنٹ اور ہیومن ہنٹ اور لوکل انٹیلیجنس, ٹیکنیکل ہنٹ اتنا واضح نہیں تھا کیونکہ سال کے پاس کوئی موبائل وغیرہ نہیں تھا. تو وہ چھوٹے سے ہمیں لیڈ تو نہیں ملا بلکہ شک تھا ہمیں. تو اس شک کو ہم لوگوں نے مزید ان پہ ورک آؤٹ کیا. تو لیڈ کی شکل میں ہمارے پاس آیا. اسی لیڈ کو بڑا پروفیشنل طریقے سے ہماری ٹیم نے اس کو چلایا, کیونکہ ڈیلی ہم ڈی آئی جی صاحب کو مکران پرویز عمرانی صاحب کو اپڈیٹ دیتے تھے. تو وہ آئی جی صاحب آن بورڈ تھے. ڈیلی اس حوالے سے آئی جی صاحب موزم جان انصاری صاحب اپڈیٹ لیتے تھے. کبھی کبھی ڈائریکٹ مجھے ٹیکسٹ اور کال کرتے تھے کہ ساحل شہید کے قتل کی کیا اپڈیٹ ہے. تو ہائی پروفائل مرڈر بن گیا تھا اور بالکل بلائنڈ چل رہا تھا. بلائنڈ اس لیے چل رہا تھا کیونکہ 2 ملزمان تھے. ان میں سے ایک کو پہلے بھی انٹروگیشن کے لیے لایا تھا, لیکن اس نے جا کے پھر اپنے ساتھی کو بتایا کہ پولیس جو ہے اس کے پاس کوئی لیڈ نہیں ہے, اگر آپ کو اٹھایا یہ سوالات کریں گے آپ نے یہ جوابات دینے. تو ساری چیزیں کنفرمیشن کر کے پھر ان کو ہم لوگوں نے ان کی پینشن ہوئی, گرفتاری ہوئی, ان سے پوچھ گچھ کیا, ساری چیزیں ان لوگوں نے بتائی اور ٹائمنگ ان لوگوں نے بتایا. اور جس گاڑی میں یہ لوگ لے گئے تھے اور مرڈر کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی پھینک کے چلے گئے تھے, تو وہ گاڑی پھر ملزم نے بیچ دی اور بلکہ اس سے ڈبل قیمت میں دوسری گاڑی اس نے خریدی, یعنی کہ مالی تنگ دستی کی وجہ سے, تاکہ ایسا نہ اس گاڑی کے وہ جو کوئی فوٹیج نہ ہو. فوٹیج تو ہمیں نہیں ملے. تو یہ ان چیزوں کو ان میں 2 ملزمان ہیں. 2 ملزمان ہم نے گرفتار کیے. ان کے نام یہ ہے, ایک کا ہے عمران عرف کشل والد مراد اصل سکنہ پسنی وارڈ, اور دوسرا ہے سراج والد اسلم وارڈ نمبر 4 پسنی. تو بہت پروفیشنل اور بڑے, یعنی پریشر کو نہیں برداشت کر کے پولیس کے خلاف جو بھی مختلف قسم کے بیانات ہیں, اس میں اس طرح کے بیانات بھی تھے کہ وہ ذاتی بھی اٹیک کیے تھے. لیکن وہ جو ہے چونکہ ہم نے ساحل کے قاتل ڈھونڈے تھے, ہم لوگوں نے وہ جو پبلک انٹرسٹ میں ہر چیز برداشت کی. تو ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ کام کرتے تھے. باقی سارے کام پینڈنگ کر کے ڈیلی ان سے اپڈیٹ لیتے تھے. تو پیورلی یہ پولیس کی ایفرٹس ہے. پولیس نے ٹریس کیا, بندوں کو اریسٹ کیا. تو ابھی اللہ کے فضل سے ساحل کی تو شہادت ہوگی, لیکن ایک قسم کا پولیس کا ضمیر ہمارا مطمئن ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دی.
اور ابھی ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب ان کو انعامات بھی دیں گے آئی جی صاحب کی طرف سے، چونکہ بہت بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا اور ان میں 3-4 ایس ایچ اوز ان ٹیموں میں انوالو تھے. ایس ایچ او صدر خالد اور گوادر محسن ڈی سی پی زاہد صاحب اور ڈی سی پی چاکر صاحب ارسلان ایس ایچ او سٹی. تو ان کی ٹیم نے سپاہی سے لے کے پسنی تانے میں ڈی ایس پی تک ہر ایک بندہ الگ الگ ان پہ کام کر رہے تھے. چونکہ بلائنڈ تو صرف 2 بندے تھے، ان لوگوں نے مرڈر کر کے آ کے دوسرے دن گاڑی بیچ دی ان لوگوں نے، باقی ایک کو انٹروگیٹ کیا کیونکہ اس میں تقریباً مور دین 60 انڈیویجولس کو 60 سے زیادہ بندے ہم نے انٹروگیٹ کیے. تو اس سے پولیس کا انٹرسٹ کا آپ کو اندازہ ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمیں کامیابی دی اور انشاءاللہ جو بچے کے کچھ ریکوریز ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور گاڑی بھی ریکور کر لیں گے جو گاڑی استعمال ہوئی، اور کچھ انویسٹیگیشن کس طرح کی چیزیں جو ابھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ مزید ایویڈنسز کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے وہ چیزیں. پھر ہم بعد میں انشاءاللہ دوسرے پریس کانفرنس میں یہ نیکسٹ ٹائم میڈیا ٹاکس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال یہ دونوں ملزمان گرفتار ہیں، دونوں نے اعتراف بھی کیا، دونوں کا ہم نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے 6 دن کا ریمانڈ بھی ملا ہے. مزید انویسٹیگیشن کریں گے، مزید کا ریمانڈ لیں گے اور ایویڈنسز کا بھی ہم طرح کار بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور جو ایویڈنسز ہمیں ملیں گے ان کی شناخت وغیرہ ساری چیزیں لیگل فارمیلٹیز لیگل پروسیڈنگ وہ ہم اس میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ 2.5-3 مہینے کی محنت ہے. تو اس میں ساحل شہید کے قاتلوں کو تو کسی حال میں ان کو جو ان کی کیس میں اس میں ساحل شہید کے قاتلوں کو تو کسی حال میں ان کو جو ان کی کیس میں کوئی ایسی کمزوری انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ یہ تو یہ بری ہو جائے یا ان کو کوئی ریلیف ملے. بری ہونے کے تو کوئی چانسز نہیں ہے. جینون بندے پکڑے ہیں اور شروع میں جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ بھائی ہم پریشر میں کہ کسی اس طرح کے ہینس کرائم میں اس طرح کے وہ جو ہے قتل والے مرڈر کیس میں کسی شک کی بنا پہ نہیں وہ چالان کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا ہم مطمئن ہوں گے. یہ جو بھی قصہ سناتے ہیں لیکن ہم اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، کراس چیک کرتے ہیں، کراس میچنگ ان کی کرتے ہیں، کو ریلیٹ کرتے ہیں ان کی جو بھی فیکٹ ہوتی ہے. جب ہم سینئر افسر سارے مطمئن ہو گئے تو تب جا کے ان کے ہم لوگوں نے وہ جو ہے گرفتاری ڈالتے. تو یہ انشاءاللہ مزید بھی بسنی پولیس کو جو ہے عوام کی فلاح کے لیے منشیات ہو گیا اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہو. تو عوام سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مرڈر کیس ہم نے ٹریس کیا، وہ بھی بلائنڈ تھا. پھر تو فدا والے کیس میں پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا، لوگ بتاتے رہے کہ یار ہمیں پہلے سے پتہ تھا، نہیں اس پہ شک تھا فلاں. بھائی آپ کو شک تھا، آپ سے نمبر خفیہ نمبر سے میرے نمبر پہ ٹیکسٹ کر سکتے تھے ان کے نمبروں پہ. تو پبلک کی سپورٹ اگر یہ اس طرح کے بندوں کو جو جن کا کردار صحیح نہیں ہے، جو بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ساحل تو بیچارہ شہید ہو گیا، اسی لیے شہید ہو گیا کہ اس نے کوئی غلط کام کے لیے ایگری نہیں ہوا. تو اس طرح کے بندے اب دیکھیں، اب بے شک پولیس کو بتایا کرے کہ فلاں بندہ گم رہا ہے، اس کا یہ رپورٹیشن ہے. تو پولیس کم سے کم گاڑی کو چیک کرے گا، بندوں کو چیک کریں گے تو اس طرح کے ہینس انسیڈنٹ اوائڈ ہو سکتے ہیں اگر عوام بھی الرٹ ہو. کیونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے، ہماری ذمہ داری اینڈ وہ جو کمیونٹی پولیسنگ میں یہی چیز ہے کہ پبلک نے بھی پولیس کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کرنی ہے. ابھی تو تھانہ کلچر نہیں ہے کہ کوئی ایس ایچ او سے ڈر رہا ہے، کوئی ڈی سی پی سے، سارے ہم اویلیبل ہیں. میں گوادر میں بیٹھتا ہوں، یہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں. تو پولیس کی طرف سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم یقیندانی کراتے ہیں کہ نام سے آغاز میں رکھا جائے گا. کوئی مشکوک بندہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ ہینس کرائم کی طرف جا سکتے ہیں، آپ نے فوراً ایک میسج کرنا. تھینک یو سو مچ.